جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ میں ہوں سرا نصیر، اور آج بہت ہی ہم ایک اہم اخلاقی اور انتہائی جو ہے ان ایتھیکل جو ہے بات ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے یہ جو کریکٹر ایسوسیشن ہوتی تھی جسٹ آپ کی عدالتوں میں نظر آتی تھی کہ کورٹس میں جب آپ کی جوڈیشل اسٹیٹمنٹس کی ضرورت ہوتی تھی، آپ ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے بلیمس لگاتے تھے اور پھر اس کی جو کریکٹر کی دھجیاں اڑائی جاتی تھی. لیکن آج کل ہمارے سو کالڈ جرنلسٹ اور جو یہ ہمارے پوڈ کاسٹرز ہیں اور جو ہمارے خیر سے جن کے ہاتھ میں کیمرہ آ گیا نا، اور جو انٹرویوز کرنے بیٹھ جاتے ہیں، راست کر رہے ہیں کہ عمر کیا ہے، نہ وہ اپنے کسی سینئر کا لحاظ کریں گے آپ کے سامنے بیٹھا کون ہے، آپ کا سینئر ہے جونیئر ہے کون ہے. خیر وہ بات تو بات کی ہوگی، لیکن سب سے بڑی چیز سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. آپ ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کی پرسنل میٹرز میں جا کے پوچھیں کہ آپ کا کس کے ساتھ افیئر تھا، جب بیٹھ کے جنرل ریویوز میں کہ آپ کی یہاں پہ شادی کیوں نہیں ہوئی، آپ کیوں اس طرح سے. جی ریسنٹلی ہم یہ بات کر رہے ہیں اس ٹاک کی، بلکہ 3 لوگوں کو ہٹ کیا گیا جو لائف آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اتنی غیر اخلاقی ان ایتھیکل ویز میں یہ بات کی گئی، اتنی گندے نازیبا الفاظ استعمال گئے. سب سے پہلے اس میں مجھے کہتے ہوئے اس چیز کو بہت شرم آ رہی ہے، کیونکہ انڈسٹری میں یہ جو لیڈیز ہیں، جو ہمارے یہ جو فنکار لوگ ہیں، یہ جو ہے بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. انہوں نے انڈسٹری کو ایک ٹائم دیا ہے، ایک کام دیا ہے، نام دیا ہے. پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائز ہوتا ہے ہمارے ان خواتین کی وجہ سے یا مردوں کی وجہ سے جنہوں نے کام کیا ہوا ہے. اور پھر آپ جا کے ان کو کہہ دیں کہ ریشم جی کا کوئی کام نہیں ہے، اور ان کو اتنا برا بھلا کہیں کہ نیاز وہ دے رہی ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا ہے، اور کیا اتنا گھٹیا الفاظ کا جو استعمال ہوا اس وی لاگ میں جو میں نے دیکھا، اور جنہوں نے وہ انٹرویو تھا یا جو بھی تھا ان کا پوڈ کاسٹ تھا. لیکن مجھے بہت برا لگا جب آپ کے سامنے اس طرح کے کلپس گزرتے ہیں. پھر کچھ دن پہلے تو انہوں نے ایک بچی ستاشا، دیکھیں میری بات سنیں آپ، یہاں پہ تو میں کہتی ہوں کہ عورتیں آپ وہاں پہ پاکستان کا یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر 60 سال کی عورت بھی ہوگی نا، تو یہ اندر سے اس کو سارا میں کہنا نہیں چاہتی لیکن میں ضرور کہوں گی، اس کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھ کے اس کا کریکٹر ایسوسیشن ضرور کریں گے، اور اس کے اگلے پچھلے سارے چکر یہ نہیں دیکھیں گے کہ خود انہوں نے اپنا کیا کیا ہوا ہے، اور اگلے پچھلے چکر چاہے وہ ان کے ہیں نہیں ہیں، کس وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہوئی یا ہوئی ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے. اب ایک دوسرے پہ یہ کریکٹ جو ہے ایکٹریسز بھی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہی ہیں، بلیمنگ کر رہی ہیں. جی جو بھی میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن اٹس ریئلی انیتھیکل اینڈ پیمرا شوڈ ٹیک اسٹرکٹ ایکشن. اب اس میں فضالی ہیں، فضالی اپنے گیسٹس کو بلاتی ہیں، وہاں پہ ہیوملیٹ کرتی ہیں، ان کے ساتھ غلط جو ہے جس انداز میں بات کی جاتی ہے، پھر وہ ویڈیو میکنگ کری ہوتی ہے. اس کے بعد فضالی کو تو چلے چھوڑیں، پھر جی ریشم نے بہت اچھا کام کیا، ریشم صاحبہ نے، اور اس میں انہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کام کیا ہے. اب وہ سوشل ورک بہت اچھا کر رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن ان کی بھی جو ہے کریکٹر ایسوسیشن کر کے ان کی دھجیاں اڑا دی ان کے نیک کام کی. ان کو ایسے انہوں نے ریپرزینٹ کیا جیسے وہ کوئی ڈھونگ ہے سارا. اور اس کے بعد اب تیسری جو سب سے کامن، دیکھیں پاگل ہونا، سائیکو ہونا الگ چیز ہے، وہ ان کا اپنا پرسنل میٹر ہے، لیکن آپ کون ہوتے ہیں کسی کو لیبل کرنے والے؟ ریحان طارق صاحب ہیں، اور خیر سے ہمارے بہت ہی جو ہے نفیس انسان، میں ان کو تو بالکل نہیں کہوں گی. بھٹی صاحب آپ تو جہاں بھی ہمیں سنیں یا نہ سنیں، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک چیز کا فرق ضرور پڑتا ہے. آپ جب جیو پہ آتے ہیں، دنیا پہ آتے ہیں، آپ بہت ہی مہذب بن کے بیٹھتے ہیں، کیونکہ کامران صاحب بالکل ٹھیک کرتے ہیں، آپ کو بولنے نہیں دیتے. اور جب آپ بولتے ہیں تو بالکل ہی آپ نے اس طرح جو بات کی ہے جس طرح سے میرا صاحبہ سے، مجھے بہت افسوس ہے. میں پہلے آپ کو بہت اچھا انسان سمجھتی تھی کہ چلے آپ انالیسس اچھا کرتے ہیں، پولیٹیکل صحیح ہے، لیکن اس طرح سے پرسنل ویوز میں، اور وہ بھی وومن ریسپیکٹ کہاں ہے، وومن ایتھکس کا خیال کہاں پہ ہے، وومن رائٹس کی ہم بات کر کے تھک گئے. سی ایم پنجاب نے شو ڈال دیا، مطلب انہوں نے اتنی رسپیکٹ عورت کو دلوا دی، اور وہ ہر اس چیز کو بات کر رہی ہوتی ہے کہ رسپیکٹ عورت کی سب سے پہلے ہے، وہ ان کی بیٹی جیسی ہے، ماں ہے وہ سب کی. لیکن یہاں پہ آ کے جب آپ کے اپنا میڈیا جس کو یہ ٹول بنا کے، ہتھیار بنا کے ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں، آئی ایم سو سوری ٹو سے، یہ بہت غلط استعمال ہے. آپ کسی گیسٹ کو بلا کے اس طرح ہیوملیٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو اس کی دھجیاں نہیں اڑا سکتے. پھر ہم نے دیکھا ایک 6 سال کی بچی، چاہے 6 سال کی 7 سال کی ہے تو وہ بچی، اس عوام نے اس کو بھی نہیں بخشا. یہ تو ہمارے پوڈ کاسٹ یوٹیوبرز اور جو جرنلسٹ ہیں یہ کمیونٹی ہے، لیکن الحمدللہ میں اس کمیونٹی میں سے بالکل اپنے آپ کو کنسیڈر نہیں کرتی. الحمدللہ I'm a common person and I have right to speak up کہ آپ کو جہاں غلط ہو رہا ہے وہ آپ بولیں. اب زرتاشا کی بات میں آپ کو بتا دوں، جس طرح کی وہ معصومیت ہے اس کی بچی کی، یا اس کا اپنا یہ اسکل ہے، اس کے پیرنٹس نے اس کو اتنا کانفیڈنس دیا کہ وہ آ کے بولے. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہر بچہ جب میڈیا پہ آئے گا 100 دفعہ سوچے گا کہ یہاں کے بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس بچی کے ساتھ کیا کیا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی لا ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کا صحافی ہے، پراپر لائسنس ہو. اگر آپ کا لائسنس ہے، کوئی ایسی حرکت کرتا ہے یا کوئی کسی کی ریسٹ بولتا ہے، کوئی ہیوملیٹ کرتا ہے، پوڈ کاسٹ آپ لوگ کو لیول پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو پلیز کسی کی ایسی دل آزاری مت کریں، کسی کو ہرٹ مت کریں کہ اگلا بندہ 100 دفعہ سوچے کہ وہ میرا جی تو خیر سے اپنی فلم کی پروموشن جو ان کی عید پہ ہونی ہے وہ اس کی کر رہی تھی، لیکن آپ لوگ کیا کر رہے تھے جو آپ نے ان کو پوڈ کاسٹ کی ملایا جسٹ فار فیو نمبر آف مارکنگس اور ریٹنگس اور ریویوز اور جو نیچے آپ کے آنے تھے کمنٹس، اس کے لیے جس پہ آپ کو ملتا ہے $1 شاید، اور اس کے لیے آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا. میری جو ہے حکومت سے درخواست ہے کہ جو ہے اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لیں، اور جو یہ آپ کے نازیبا الفاظ بولتے ہیں، دیگوں میں کسی کو ڈالتے ہیں تو کسی کو باہر نکالتے ہیں، اور پھر ایک چھوٹی سی بچی کو آ کے یہ اس طرح ہیوملیٹ کرتے ہیں پوری میڈیا میں کہ وہ خاموش ہو جائے اور وہ نہ کام کرے، تو ایسا نہیں ہوگا جناب. آپ اس چیز کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن حکومت کو لینا چاہیے، لاز بننے چاہیے. اور اس کے بعد جو ہمارے لیجنڈس ہیں، میرا جی ہیں، سائمہ جی ہیں، ریشم جی ہیں، یہ سب ہمارے لیجنڈس ہیں، انہوں نے انڈسٹری کو ٹائم دیا ہے، اپنا جو ہے کام کر کے دکھایا ہے، اور آج جہاں یہ جاتی ہیں ان کو پہچانا جاتا ہے نیشنل انٹرنیشنل
انٹرنیشنل لیول پہ. آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں اتنے آرام سے کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ پھر مشی خان صاحبہ کے جو ہیں میں نے ان کے بارے میں بھی اس طرح کا سنا کہ ایک جو دوسری ان کی کو ورکرز آتی ہیں ان کے بارے میں ایسے کہہ دیتی ہیں. بہت ہی افسوس کی بات ہے. پلیز اپنی زبانوں کو لگام دیں, ادروائز جو ہے پھر یہ معاشرہ کہاں جائے گا. اور میرا خیال ہے پھر قلم اٹھانے کے لوگ جو ہے نا قابل نہیں رہیں گے, اور قلم اٹھاتے وقت یا تصویر بناتے وقت یا اس کے اوپر لکھنے سے پہلے بھی 100 دفعہ سوچیں گے کہ ہم کہاں لکھ رہے ہیں. یہاں پہ تو ہماری اپنی ہی کہیں ڈچیاں اڑنا شروع ہو جائیں. بہت شکریہ.